حسین کو مدینے سے کتنا پیار ہوگا۔ ایک بچہ حضور کے گنبد کے سامنے کھڑا رو کے کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ حضور مہمانوں کے ساتھ تو ایسا نہیں کیا جاتا۔ بچے نے رو کے اتنا کہا، پیچھے سے ایک شخص آیا جو علم و فضل کا مالک تھا، اس کا مصطفیٰ کے مدینے میں لنگر چل رہا تھا۔ اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹے پریشان کیوں ہوتا ہے، مصطفیٰ نے تیرے کھانے کا انتظام میرے دسترخوان پہ کر دیا ہے، سبحان اللہ، چلنا میرے ساتھ۔ میں بتا رہا ہوں مدینہ شریف کیا ہے۔ نقیب اہل سنت آپ نے بہت محنت کی، لیکن میں چاہتا ہوں یہ محفل مصطفیٰ کے مدینے پہنچے۔ بس سنیں غور سے، آپ نے فرمایا حضور نے مجھے بھیجا ہے، چل میرے دسترخوان پہ تیرا کھانا ہے۔ بچے کا ہاتھ پکڑا، اپنے لنگر پہ لائے، کھانا لگایا، بچہ سکون سے بیٹھا۔ مولوی صاحب کہنے لگے بیٹے جلدی کھانا کھا لے، ماں بھی پریشان ہوگی، باپ بھی انتظار کرتا ہوگا، بہنیں بھی راہیں تکتی ہوں گی۔ بچے نے اتنا سنا آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے کہنے لگا جناب باپ ان کے انتظار کرتے ہیں جن کے سر پہ باپ کی شفقت کا سایہ ہوتا ہے، مائیں ان کی رستہ تکتی ہیں جن کے سر پہ ممتا کا آنچل ہوتا ہے۔ میرا تو باپ بھی نگی ہے، ماں بھی نگی ہے، میں یتیم ہوں، میرا بھائی بھی نگی ہے، بہن بھی نگی ہے۔ اتنا سنا مولوی صاحب کہنے لگے بیٹے کہاں کے رہنے والے ہو، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ بچے نے کہا تھا جناب مجھے مصطفیٰ کی نسل کا شہزادہ کہا جاتا ہے، میں ایک سید زادہ ہوں۔ اتنا مولوی صاحب نے سنا، مہربانی کر کے کہنے لگے بیٹے مہربانی کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا مہربانی کرو ہمارے ملک چلو۔ کہا کس لیے؟ کہا تم سید زادے ہو، ہمارے ملک جاؤ گے، لوگ تمہیں سروں پہ بٹھائیں گے، کاندھوں پہ اٹھائیں گے، چلنے کے لیے عالیشان گاڑیاں ہوں گی، رہنے کے لیے عالیشان بنگلہ ہوگا، کھانے کے لیے شاندار کھانے ہوں گے، بس ہمارے شہر چلو۔ لوگ سیدوں کی عزت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی رگوں میں حسین کا خون ہوتا ہے، اس لیے سر پہ بٹھایا کرتے ہیں۔ چل بیٹے ہمارے شہر چل۔ بچے نے اتنا سنا، لقمہ چھوڑا، مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑا، وہاں لایا جہاں سے گنبد خضرا نظر آ رہا تھا۔ آ کے کہا تھا صاحب بتاؤ تو سکی کہ تمہارے شہر میں گاڑی ملے گی؟ ہاں گاڑی بھی ملے گی، بنگلہ ملے گا؟ ہاں بنگلہ بھی ملے گا، لوگ عزتیں کریں گے؟ ہاں عزتیں بھی کریں گے، سر پہ بیٹھائیں گے؟ ہاں سروں پہ بیٹھائیں گے، قدموں کو چومیں گے؟ ہاں قدم بھی چومیں گے، ہاتھ بھی چومیں گے؟ ہاں ہاتھ بھی چومیں گے۔ کہا سب کچھ ملے گا؟ ہاں سب کچھ ملے گا۔ بچے نے رو کے کہا تھا بس اتنا بتا کہ مصطفیٰ کا گنبد خضرا بھی ملے گا، کہ آقا کے روزے کی جالیاں ملیں گی۔ اتنا کہا، مولوی کی زبان پہ تالا لگا، کہا بیٹے سب کچھ ملے گا، گنبد خضرا نہ ملے گا۔ بچے نے رو کے کہا مولوی تجھے تیرا شاعر مبارک ہو، مجھے مصطفیٰ جان رحمت کا گنبد خضرا مبارک۔ اللہ سلامت رکھے، یہ مدینہ ہے۔ کتنی آسانی سے بندہ کہہ دیتا حسین نے مدینہ چھوڑا، اور خدا کی قسم تو پردیس جائے اپنا شہر چھوڑے تو ہوا آتا ہے، جبکہ تجھے پلٹ کے آنا ہے۔ میرا حسین تو کبھی نہ آنے کے لیے جا رہا تھا۔ کیا ہے کربلا؟ خدا کی قسم ان کی الفت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ سمجھیں کربلا کیا ہے، مذاق نہیں ہے۔ گھر چھوڑنے پہ بندہ رو دیتا ہے، حسین نے تو شہر ہی چھوڑا، شہر چھوڑا۔ اور کتنا مشکل تھا وہ سما جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تم اپنے باپ کے مزار پہ کتنے جاتے ہو، ماں کی قبر پہ کتنے جاتے ہو، لیکن خدا کی قسم جب مدینہ شریف کی آخری رات آئی، میرے حسین نے کہا تھا عباس جی، فرمایا جانے والوں کے نام لکھو۔ پھر فرمایا زینب جی بھیا، کہا میں حضور کے روزے پہ جا رہا ہوں۔ کس لیے؟ کہ آج کے بعد حسین کبھی حضور کے روزے پہ نہیں آئے گا۔ اتنا سنا سیدہ زینب، اللہ اکبر، یہ کوئی عام بات نہ تھی، یہ علی کے خواب کی تعبیر ہو رہی تھی، یہ مولا علی کے خواب کی تعبیر ہو رہی تھی، یہ ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا جا رہا تھا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولوی کون سا وعدہ؟ تجھے بتاؤں، کہتے ہیں یا علی، ایسے نہیں، اگر کمزور علی کا نام لے دے تو پہلوان ہو جاتا ہے، اور تم تو ہٹے کٹے جوان ہو، کم سے کم اتنی زور سے علی کا نام لو کہ یزیدیوں کے پتے پانی ہو جانے چاہیے۔ زور سے بولو یا علی۔ اللہ سلامت رکھے، قسم خدا کی آج نجف اشرف سے مولا علی بھی دیکھ رہے ہوں گے، آج کئی عاشقوں کی محفل سجی ہے۔
حسن پور میں بیٹھے ہیں دیوانے مگر آواز نجف اشرف تک جا رہی ہے. سیدہ فاطمہ زہرا بھی مسکراتی ہوں گی. آج میرے بیٹوں کا تذکرہ چھیڑ دیا گیا ہے. سنیں، اگر تیری میری ماں کا تذکرہ ہو تو بیٹے خوش ہوتے ہیں، بیٹوں کا تذکرہ ہو ماں باپ خوش ہوتے ہیں. اگر تیرے میرے ماں باپ کا سینہ بیٹے کی تعریف سے چوڑا ہوتا ہے تو جب حسین کی باتیں کرتے ہوں گے تو فاطمہ زہرا کی قبر انور میں کتنی مسکراہٹیں گھومتی ہوں. سوچیں، میں بتاؤں یہ کون سا خواب تھا. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ارباب منبر کی توجہ، اہل علم حضرات توجہ دیں گے. کوفے کی زمین ہے، مولا علی ہے، تہجد کا وقت ہوا. آپ نے بیٹوں کو آواز دی. 19 رمضان المبارک تھی. فرمایا بیٹو، جی بابا چلو مسجد میں تہجد ادا کرنی ہے. کون سی نماز؟ بولیں. تہجد. ایک بیٹا نہیں، مولا علی کے کوفے میں 18 بیٹے ساتھ تھے. کتنے؟ زور سے بولو کتنے؟ 18 بیٹے. جب آپ گھر سے چلنے لگے، حیات الحیوان میں علامہ تمیری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب آپ گھر سے نکلے اس وقت حضرت علی کے گھر میں 16 بطخیں موجود تھی. تہجد کے وقت آپ نکلنے لگے تو بطخوں نے اپنے پر لگا دیے ایسے، گویا کہہ رہی تھی علی گھر سے نہ جائیے، علی گھر سے نہ جائیے. جب بطخیں آگے بڑھی، غازی عباس کہنے لگے بابا آج تک تو ان بطخوں نے ایسا نہیں کیا، آج ایسا کیوں؟ آپ نے گردن جھکائی، فرمانے لگے غازی انہیں پتا ہے کہ آج ہمارا مالک خیریت سے واپس نہیں آئے گا. علی جانتے تھے. آپ پھر بھی گئے، تہجد کی نماز پڑھی، فجر کا وقت ہوا. آپ نے فرمایا حسن جی بابا کا بیٹے فجر کی اذان پڑھو. کربلا میں حسین کہہ رہے تھے اکبر فجر کی اذان پڑھو. یہاں علی کہہ رہے ہیں بڑے بیٹے سے حسن فجر کی اذان پڑھو. امام حسن نے فجر کی اذان پڑھی. جب امام حسن نے فجر کی اذان پڑھی، کوفہ والے سمجھ گئے اذان حسن نے پڑھی ہے تو نماز علی پڑھائے. پھر لوگ ایک ایک بندہ کھچ کھچ کے مسجد میں تھا. اب مسجد کا حال دیکھیں، مصلی پہ وہ بیٹھا ہے جو ولایت کا امام ہے اور پیچھے وہ بیٹھا ہے جو شہادت کا امام ہے. پیچھے وہ ہے جو شہادت کا امام ہے. امام حسن نے تکبیر کہی، مولا علی نے فجر کی نماز کی نیت باندھی. پہلی رکعت میں آپ نے سورہ رحمان کی تلاوت کی. ایک رکعت مکمل ہوئی. دوسری رکعت کے لیے مولا علی کھڑے ہوئے. آپ نے دوسری رکعت میں سورہ ملک شریف کی تلاوت کی. دوسری رکعت کا پہلا سجدہ مکمل ہوا. جیسی دوسرے سجدے میں پہنچے، ابن ملجم کونے میں کھڑا تھا، ہاتھ میں 2 دھاری خنجر، اور اس امید پہ تھا علی کو قتل کیسے کروں. خدا کی قسم علی علی ہیں. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا تھا جو علی کو سامنے سے شہید کر دیتا. دنیا جانتی تھی علی جب نماز میں ہوتا ہے تو دنیا بھول جاتا ہے، جب سجدے میں ہوتا ہے تو ذات کو بھول جایا کرتا. ابن ملجم کو انتظار تھا علی سجدے میں جائیں گے تب کاٹوں گا. علی سجدے میں آئے، ابن ملجم آیا، گلے پہ خنجر چلا، آہ نہیں کی، اف نہیں کی، گلا کٹتا رہا، کسی کو پتا نہ چلا. خون بہ کے مصلی سے سب پہ آیا، بیٹوں کے ہاتھ پہ لگا، سر اٹھا کے دیکھا، باپ کے گلے پہ خنجر. 18 بیٹے دوڑ پڑے. نو نے پکڑا ابن ملجم کو، کچھ نے پکڑا حضرت علی کو. لوگوں نے آگے بڑھ کے ابن ملجم کو جب تماچا لگایا، واہ رے علی تیری ہمت کو سلام، تیری جرت کو سلام، تیری شجاعت کو سلام، تیری سخاوت کو سلام، تیری بندہ پروری کو سلام. ابن ملجم جس نے گلے پہ خنجر چلایا، لوگوں نے اس کے تماچا لگایا. علی نے کہا خبردار اس پہ ہاتھ مت اٹھانا، یہ تمہارا قاتل نہیں، یہ علی کا قاتل ہے. حوصلہ دیکھ.
اپنے قاتل کو مارنے نہیں دے رکھے ہیں. میرا قاتل ہے, میرے کمرے میں جا کے بند کر دو. اگر میں ٹھیک ہوا تو اس سے میں بدلہ لوں گا, اور اگر شہید ہو گیا تو میرے بعد والا خلیفہ اس سے حساب لے گا. آپ نے یہ فرمایا, بند کر دیا گیا. اللہ اکبر. فجر کا وقت تھا, گلا کٹا گئے, شہزادے سنبھال رہے ہیں علی کو. آپ فرماتے ہیں حسن کا جی بابا فجر کا وقت کم رہ گیا ہے بیٹے, مصلی پہ آ فجر کی نماز پڑھا. کہ بابا گلا کٹ چکا ہے. کہتے نہیں بیٹے علی کی فکر نہ کر, فجر کی نماز کی فکر کر. اللہ اکبر. اسی کنڈیشن میں علی لیٹے رہے, امام حسن فجر پڑھا رہے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے ہیں, غازی عباس نے سر کی طرف سے پکڑا ہے, امام حسن نے داہاں بازو پکڑا ہے, امام حسین نے بایاں بازو پکڑا ہے. کچھ بیٹے پیروں کی طرف لگے ہیں, لے کے آپ کو مکان میں لائے ہیں. اللہ اکبر. 20 تاریخ گزر گئی, 19 کی شب گزری, 20 کی گزر گئی. جیسے ہی 21 کی صبح آئی ہے, 21 کی صبح کا وقت ہے, امام حسن آگے سے گزرے. مولا علی کی آنکھ میں آنسو ہیں. لائق بیٹے تھے, باپ کو روتے ہوئے دیکھا, بے قرار ہو گئے. کہنے لگے بابا خدمت میں کمی رہ گئی ہو تو معاف کر دیا جائے. 18 بیٹے آپ کی خدمت میں ہیں. مولا علی فرماتے ہیں بیٹے حسن کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے. کہ بابا پھر روئے کس لیے ہو؟ اے بابا آپ کے گلے پہ خنجر چلا, آپ نہیں روئے ہیں. خیبر میں زخم آئے ہیں, آپ نہیں روئے ہیں. پشت پہ تیر لگا ہے, آپ نہیں روئے ہیں. بابا دشمنوں نے اتنے زخم دیے, کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا. گلا کٹتا رہا, آپ نہیں روئے. آج کس لیے رو دیے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں حسن بات درد کی نہیں ہے. کہا پھر بابا؟ کہا صرف ایک خیال نے رلا دیا ہے. کہا کون سا خیال؟ کہا خیال یہ رلا رہا ہے آج میری زینب پردیش میں یتیم ہونے والی ہے, آج میری بیٹیاں کوفے میں یتیم ہونے والی ہیں. اتنا سننا تھا, چیخ نکلی امام حسن کی, قدم پکڑے مولا علی کے. بابا ایسا نہ کہیں, ہم پردیسی ہیں, آپ کے سوا سہارا بھی کوئی نہیں ہے. مولا علی فرماتے ہیں اے بیٹے میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا. ابھی صبح کو آنکھ لگی تھی, مصطفیٰ تشریف لائے تھے, کچھ تلاش کر رہے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ مسکرا کے کہنے لگے علی تجھی کو تلاش کر رہا ہوں. اے میرے علی 19 سے آج تک تیرے حلق سے کچھ نہیں اترا ہے, 3 دن سے پریشان ہے. کالی میں لینے آیا ہوں, پریشان مت ہو, آنکھ بند ہونے کی دیر ہے. حوض کوثر کے جام اپنے ہاتھوں سے مصطفیٰ پلائیں گے. یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہ جزائے خیر. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین یا علی. اللہ سلامت رکھے. بیٹھو بھائی, بس سنیں. فرمانے لگے مصطفیٰ آئے تھے, میں جانے والا ہوں. اب اگلی بات سنیں. فرمایا حسن ذرا دل سے بات سننا. لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین کے تذکرے سے آنسو ہمارے نہیں نکلتے, دوسرے لوگوں کے نکلتے. میں کہتا ہوں روتا وہی ہے جس کو جس کا درد ہوتا ہے. الحمدللہ سینہ نہیں کوٹتے, ہم کپڑے نہیں پھاڑتے, لیکن ذکر کو ذکر کی طرح کرتے ہیں. ہم ذکر حسین عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. مجھے بتاؤ, لوگ کہتے ہیں غم نہیں منانا چاہیے کسی کا. میں کہتا ہوں سنو, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے 3 دن رویا جاتا ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے سال بھر رویا جاتا ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے زندگی بھر رویا جاتا ہے, لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے لیے روتے روتے زندگی تو کم ہو جاتی ہے لیکن غم کم نہیں ہوتے ہیں. رہ گئی 3 دن تک حسین کی یاد میں آنسو بہانے کی بات تو سنو. جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا, اسی سال جناب ابو طالب کا وصال ہوا. حضور کو 2 جھٹکے لگے. آقا نے پورے سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا تھا. پورے سال کا نام مصطفیٰ نے عام الحزن, غم کا سال رکھا. مگر حسین کی وہ ذات ہے جس کے لیے روتے روتے صدیاں گزر گئیں, لیکن آج بھی حسین کا غم سینے پہ تازہ نظر آتا ہے. سنیں کربلا کیا ہے. میں بتانے لگا ہوں کربلا کیا ہے. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. فرمانے لگے حسن جی بابا, کہ جاؤ میری سجدہ گزار بیٹی سے جا کے کہو آج اپنے ہاتھوں سے شربت بنا دے. شربت. گئے, اندر گئے, کیا دیکھا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھا کے آنسو آنکھ میں لے کے کہہ رہی تھی اللہ
میرے بابا کو سلامت رکھنا. بیٹیوں کا پیار باپ سے بڑا انوکھا ہوتا ہے. اور یار باپ کے جنازے پہ ہم نے بیٹیوں کو روتے دیکھا ہے. کتنے جنازے باپ کے اٹھتے ہیں تو بیٹیاں روتے ہوئے دروازے تک جاتی ہیں اور کہتی ہیں لوگوں ہمیں بھی باپ کے ساتھ لے چلو. باپ کے بغیر بیٹیوں کی زندگی ادھوری ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ بیٹی والا اپنے آپ کو بادشاہ تسلیم کرتا ہے کہ نہیں, لیکن اتنا جانتا ہوں جس بیٹی کے سر پہ باپ کا سایہ ہوتا ہے وہ بیٹی اپنے آپ کو شہزادی ضرور مانا کرتی ہے. یہ رشتہ ہوتا ہے باپ کا بیٹی سے. کندھے پہ ہاتھ رکھا امام حسن نے, بہن جی بھیا بابا نے آج شربت مانگا ہے. 19 سے 21 تک مولا علی نے کچھ نہیں کھایا, پہلی بار شربت مانگا. سیدہ مسکرا کے مصلے سے اٹھی, کہتی یا رب تیرا شکر ہے آج میرے باپ نے شربت مانگا تو سکی. گئی جا کر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے شربت تیار کیا, شہد ڈال کے شربت بنایا. جیسے امام حسن پیالہ لے کر کے آئے کہا بابا لیجئے, بہن نے شربت بنا دیا ہے. اللہ اکبر, دیکھو علی کیا ہے, علی کون ہے, سمجھنے کی کوشش کرنا پیارے. جیسے شربت کا پیالہ مولا علی کی بارگاہ میں آیا ہے, لیجئے بابا یہ شربت پیجئے. فرماتے نہیں بیٹے, سب سے پہلے غازی عباس کو بلایا جائے. غازی عباس کو بلایا جاتا ہے. غازی عباس آتے ہیں. کون ہے عباس جانتے ہو؟ خدا کی قسم 3 ذاتیں ایسی تھی جب یہ مدینے سے گزرا کرتے تھے لوگ دکانیں بند کر دیتے تھے, ان کے چہرے تکا کرتے تھے. وہ 3 ذاتیں کون تھی؟ نمبر 1 علی اکبر کی ذات تھی, نمبر 2 امام حسن کی ذات تھی, نمبر 3 غازی عباس کی ذات تھی. جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ جب غازی کو دیکھتے تھے تو علی کا چہرہ یاد آتا تھا, جب قاسم کو دیکھتے تھے تو حسن یاد آتے تھے, جب اکبر کو دیکھتے تھے مصطفیٰ جان رحمت یاد آیا کرتے. یہ 3 چہرے ایسے تھے جنہیں لوگ دکانیں بند کر کے دیکھتے تھے. اللہ اکبر, عام چہرہ نہیں. اور غازی عباس کون ہے بتاؤں؟ غازی عباس کا قد اتنا اونچا تھا, اگر اصلی نسلی گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو پیر آپ کے زمین پہ لگا کرتے تھے. یہ قد غازی عباس کا تھا. اور طاقت یہ تھی اگر گھوڑے کی کمر پہ ہاتھ مار دیں تو ہڈی توڑ دیتے تھے. یہ بیٹا عام بیٹا نہیں, شیر خدا کا بیٹا تھا, شیر خدا کا بیٹا. فرمایا میرے غازی کو بلاؤ. غازی عباس آ گئے. جی بابا. فرمانے لگے غازی سفر لمبا ہے لیکن تیرے امتحان کا پہلا پرچہ آ گیا ہے. آج پہلا دن امتحان کا. گردن جھک گئی. فرمانے لگے وعدہ کر جیسے آج صبر کرے گا ویسے ہمیشہ صبر کر کے دکھائے گا. باپ نے اتنا کہا. بیٹے تھے, قسم خدا کی عام باپ کے بیٹے نہیں, اس کے بیٹے ہیں جو ولیوں کا امام ہے, اس کے بھائی ہیں جو جنتی جوانوں کا سردار ہے. خدا کی قسم اس گھرانے میں آئے ہیں جس گھرانے میں فرشتے اجازت لے کے داخل ہوتے ہیں. سنیں حکم بابا. مولا علی نے کہا حسن جی ابو یہ پیالہ میرے عباس کو دو. پیالہ لے لیا, شربت کا پیالہ. اب حکم کیا ہے سنیں, بہت غور سے اس بات کو سنیں, یہ ذہن سے پرے نہیں جانی چاہیے. پیالہ غازی کے ہاتھ میں دے کے کہا غازی میں ٹھیک ہوں, میرے قاتل نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, یہ شربت جا کے میرے قاتل کو پلا دیا جائے. اگر سمجھ گئے تو کہہ دیں یا علی. فرمانے لگے میری خیر ہے, یہ شربت جا کے میرے قاتل کو پلا دیا جائے. غازی عباس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بابا 21 تاریخ آ گئی ہے, 19 سے آپ نے کچھ نہیں کھایا ہے. پتا ہے آپ کی بیٹی نے بڑے پیار سے یہ شربت بنایا ہے. جب اسے خبر ملی کہ بابا نے شربت کو کہا ہے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا. بابا آپ یہ شربت اپنے قاتل کو دے رہے ہیں. حضرت علی نے کہا تھا غازی میں نے کہا تھا صبر کا پہلا دن ہے, کچھ نہ بول, یہ پیالہ لے کے میرے قاتل کے پاس چلا جا. حضرت غازی عباس پیالہ لے کے اس کمرے میں گئے ہیں جس میں حضرت علی کا قاتل موجود تھا. آپ نے گردن جھکائی, آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے غصے کے, چہرے پہ جلال تھا, لیکن باپ کا حکم تھا. گردن جھکا کے کھڑے ہوئے. فرمانے لگے لے یہ شربت پی لے, میرے باپ نے بھیجا ہے. اس نے دیکھا, دیکھ کے کہنے لگا میں اس شربت کو نہیں پیوں گا. کہا کس لیے؟ کہا اس میں زہر ملایا گیا ہے. اتنا سننا تھا, غازی کو جلال آیا. فرمانے لگے ظالم تجھے پتا ہے یہ شربت کس نے بنایا ہے؟ یہ اس بیٹی نے بنایا ہے جس کی آج تک تہجد
تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، اگر میرے باپ نے روکا نہ ہوتا تو تیرے ٹکڑے کر دیتا۔ غصے میں واپس پلٹے گئے، آنکھ میں آنسو تھے، کہنے لگے بابا جو آپ کا قاتل ہے وہ شربت نہیں پیتا۔ کہا کس لیے؟ کہا اس نے یہ کہا ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے۔ ایک آنکھ بھری حضرت علی نے اور کہنے لگے افسوس اس کی زندگی پہ، اگر یہ میری بیٹی کے ہاتھ کا شربت پی لیتا علی اس وقت تک جنت میں نہ جاتا جب تک اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل نہ کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولائے کائنات، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے مولا علی۔ اور میں تم سے ایک بات پوچھوں یہیں رک کر کے، میرے بھائی علی قاتل کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، تو بھائی کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ مجھے بتانا، باپ بیٹے کو بار بار مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، ایک بار بیٹا بات کر لے، لیکن ظالم بیٹا ہے کہ باپ کو دیکھنے تیار نہیں۔ اگر معاشرے کے عزت دار لوگ کہیں بھائی بولتا کیوں نہیں باپ سے، کہتا چوراہے پہ بے عزتی کی تھی، میں یاروں کے ساتھ کھڑا تھا تو مجھے ڈانٹ دیا، میرے تھپڑ مارا۔ جس باپ نے بے عزتی کی مجھے اس کی صورت نہیں دیکھنی، اور ظالم حیا کر، باپ کے تھپڑ سے عزتیں گھٹا نہیں کرتی ہیں، اگر باپ تھپڑ مارے تو عزتیں بڑھا کرتی ہیں۔ علی والا وہ نہیں جسے معاف کرنے کا حوصلہ نہ ہو، علی والا وہ ہے جو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ اگر حسینی ہو تو اس بات کو دل پہ لکھ کے لے کے جانا۔ او بھائی اتنی بھیڑ میرے سامنے جلسے میں ہے، لیکن کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو باپ سے ناراض ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو بھائی سے ناراض ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو رشتہ داروں سے ناراض ہوں گے۔ اور خدا کی قسم یہ تو جلسہ ٹھہرا، پوچھو ان علماء سے، اگر بندہ دل میں محل لے کے مسجد میں جاتا ہے، سجدے میں سر رکھتا ہے، تو رب کہتا فرشتوں اس سے کہہ دو اس نے غسل کیا تو بدن پاک ہو گیا، وضو کیا ہاتھ پیر صاف ہو گئے، لیکن دل میں محل لے کے آیا ہے، جب تک دل میں محل رکھے گا مجھے اس کے سجدے کی کوئی ضرورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر خدا دل کے محل کے ساتھ سجدے منہ پہ مارے گا تو دل کے میل کے ساتھ جلسے کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ بتانا مجھے۔ اور دوسری بات بتا دوں، میرے حضور نے فرمایا جس سے اپنے ناراض ہوں، فرماتے حضور کہ وہ میرا ہے ہی نہیں۔ یہ بھی یاد رکھنا، وہ میرا ہے ہی نہیں۔ معذرت کے ساتھ میری کوشش رہتی ہے جہاں جاؤں امت سے کچھ باتیں درد کی بھی کر کے چلا جاؤں۔ بہت دور سے چل کے آیا ہوں اور تم نے بلایا ہے، اتنا بڑا اراکین کمیٹی نے انتظام کیا، خدا کی قسم دل دکھتا ہے دل۔ ہم نے دیکھا حضرت جی ولیمہ کر رہا ہوں بیٹے کا، میں نے پورے گاؤں میں 650 لوگوں کی دعوتیں کی ہیں، ہم بہت خوش ہوئے، اچھا 600 لوگوں کی دعوتیں، لیکن دیکھا تو بھائی کا دروازہ بند تھا۔ کیا ہوا؟ یہ دروازہ کیوں نہیں کھلا؟ کہا اس سے میری بنتی نہیں۔ میں کہتا ہوں او ظالم کبھی بھائی کو نہ دیکھ، کم سے کم اس کے بچوں کو دیکھ لیا کر، بھتیجوں کے کوئی جھگڑے نہیں ہوتے ہیں، بھتیجی بھتیجے اولاد داخل ہوتے ہیں، میں نے تو گھروں کے یہاں تک حالات دیکھے ہیں، اگر بھائی بھائی میں ناراض ہیں تو ایک بھائی کے بچے اپنے باپ سے کہتے ہیں ابا اگر تم نہ گئے تو کیا ہم بھی نہ جائیں، اگر تم نہ گئے تو کیا ہم بھی نہیں جا سکتے؟ اس وقت باپ کی گردن جھک جایا کرتی ہے، کیا جواب دے اپنے بچوں کو؟ خدا کی قسم بچے کتنی معصومیت سے کہتے ہیں ابا میں نے بھائی کی شادی کے لیے نئے کپڑے بنائے ہیں، میں نے نئے جوتے خریدے ہیں، بیٹیاں دوپٹے لا کے دکھاتی ہیں ابا یہ دوپٹہ شادی کے لیے لے کر کے آئی ہوں۔ اور ظالم تو نے دروازہ بھائی کا بند کرا دیا، تیرے دروازے پہ امیر کھا کے جا رہے ہیں، تیرا فخر سے سر اٹھ رہا ہے، لوگ کھا کے تعریف کرتے جا رہے ہیں، بہت اچھا کھانا تھا، تجھے خوشی ہو رہی ہے، 4 دن چراغے پہ تیرے کھانے کے تذکرے ہوتے رہے، تو مسکراتا رہا، لیکن تجھے پتا نہ چلا جو تیرے بھائی کے بچوں کے دل پہ گزری ہے اسے کون سمجھے گا؟ اور تیرے دروازے پہ
خمیر کبیر کھا کے چلے، کتے بھی کھا کے گئے ہیں، اگر نہیں آیا کہ تیرے دروازے پہ تو سگا بھائی نہیں آیا ہے، اگر اجازت نہیں ہے تو سگے بھتیجوں کو اجازت نہیں ہے۔ اور ظالم یہ دنیا کی تعریف 4 دن کے لیے ہے، کام ایسا کر جا جو قیامت میں بھی تعریف ہو۔ جا، کوئی امیر آئے نہ آئے اپنے روٹے بھائی کو منا لے، اگر بھائی راضی ہو گیا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ کہنے کو پکے علی والے لیکن کام علی والا نہیں۔ حضرت علی نے کہا اگر تو نے میری بیٹی کے ہاتھ کا شربت پی لیا ہوتا، علی اس وقت تک جنت میں نہ جاتا جب تک تجھے ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہ بھیجتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ابھی بھولے تو نہیں ہے سبق؟ آپ نے فرمایا حسن جی بابا کا میرے 18 بیٹوں کو بلایا جائے۔ شہادت کے وقت حضرت علی نے 18 بیٹوں کو بلایا اور فرمانے لگے میری ساری بیٹیوں کو بلایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق 3 بیٹیاں کوفہ میں تھیں، دوسری روایت کے مطابق 18 بیٹیاں کوفے میں موجود تھیں۔ کتنی؟ زور سے کتنی؟ اور جتنا ان کے نام پہ لنگر کھاتے ہو کچھ تو حلال کر دو اللہ کے بندو۔ کتنی بیٹیاں؟ 18 بچیاں۔ ادھر سے ایک بچے کی آواز آ رہی ہے، اللہ اس بچے کے ماں باپ کو سلامت رکھے۔ ہاں دنیا دیکھ لے علی والے کیسے ہوتے ہیں، دنیا چین سے سو رکھی ہے، یہ بچے بستر چھوڑ کے علی علی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ سنیں 18 بیٹیاں سر کی طرف کھڑی ہیں، بیٹے پیروں کی طرف کھڑے۔ اب اگلی بات سنو، اگلی بات سنو۔ آپ نے فرمایا حسن جی بابا کا آج میری زندگی کا آخری دن ہے، میری زینب سے کہو میرے سامنے آ جائے۔ کون زینب؟ یہ وہ زینب ہے جو پیدا ہوئی تو گود فاطمہ کی بھی لی، آنکھ کھلی تو لعاب مصطفیٰ نے اپنا منہ میں ڈالا۔ یہ وہ زینب ہے جس کو کمائی علی نے اپنی کھلائی تھی۔ ایسی شخصیتوں کے بیچ میں جس کی پرورش ہوئی اسی ذات کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ اور سیدہ زینب کی وہ ذات ہے جس ذات نے سب سے پہلے سب سے کم عمر میں قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ حضرت زینب نے 7 سال کی عمر شریف میں قرآن پاک مکمل حفظ کر لیا تھا۔ یہ سیدہ زینب کی ذات، اور علم کے شہر کے دروازے کی بیٹی، کوفے میں سب سے پہلے جس نے درس قرآن دیا اسی بیٹی کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوچیں حضور ایک دن صحابہ کی بھیڑ میں، توجہ ہے نا توجہ، حضور صحابہ کی بھیڑ میں اچانک سورج چھپا۔ صحابہ کہنے لگے آقا بادل بھی نہیں، موسم بھی نہیں، سورج کیوں چھپ گیا؟ مصطفیٰ مسکرا کے فرمانے لگے میری فاطمہ جھاڑو لگا رہی تھی۔ فرمانے لگے بے توجہی میں فاطمہ کے سر سے چادر سرکنے لگی۔ آقا فرماتے ہیں حیا سے سورج بادلوں کے اندر چلا گیا۔ جس کی ماں اتنے پردے والی، اس فاطمہ زہرا کی بیٹی کے پردے کا عالم کیا ہوگا؟ اب حیا بتاؤں سیدہ کی؟ سنیں حضرت علی کہنے لگے حسن جی بابا زینب سے کہو آج میرے سامنے آ جائے۔ کیوں؟ فرمانے لگے جب سے فاطمہ کا وصال ہوا ہے میں نے آج تک زینب کو نظر اٹھا کے دیکھا تک نہیں ہے۔ یہ حیا بابا کس لیے؟ فرمانے لگے حسن جب فاطمہ کا وصال ہوا مجھ سے فاطمہ نے کہا تھا علی وعدہ کرو۔ میں نے کہا کون سا وعدہ؟ کہ کبھی دن کے اجالے میں گھر نہیں آؤ گے، میرے بعد دن کے اجالے گھر نہیں آؤ گے۔ کہا کس لیے؟ کہ جب تم دن کے اجالے میں گھر آتے ہو تمہاری زینب اتنی حیا کرتی ہے کہ وہ میری پیٹھ کے پیچھے چھپ جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا علی اگر میرے بعد گھر آئے تو زینب کس کی پیٹھ کے پیچھے چھپے گی؟ حضرت علی کہتے ہیں آج تک میں نے زینب کو نظر بھر کے نہیں دیکھا، آج زینب سے کہو میرے سامنے آ جائے۔ اللہ اکبر۔ جیسے سیدہ زینب سامنے آئی ہیں حضرت علی کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتے ہیں حسین آج سمجھ میں آ گیا کہ تیری زینب اتنی حیا والی کیوں ہے، آج یہ پردہ اٹھ گیا ہے کہ زینب کی ذات میں اتنی حیا کیوں ہے۔ کہا بابا کس لیے؟ فرماتے لوگوں جس کو یہ چاہیے کہ وہ فاطمہ کا چہرہ دیکھے، میری زینب کو دیکھ لے، فاطمہ کا جلوہ نظر آ جایا گا۔ اللہ اکبر۔ یہ زینب، حضرت زینب سامنے آئی۔ حضرت علی نے فرمایا
میں دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرے 3 کام باقی رہ گئے. کتنے؟ مجھے نہیں پتا آپ کیا سوچ کے سن رہے ہو، لیکن میں اسے عبادت سمجھ کے بتا رہا ہوں. کتنے؟ میرے 3 کام رہ گئے. غازی عباس کہنے لگے بابا جس کے 18 بیٹے ہوں اور وہ کہے میرے کام ادھورے رہ گئے اچھا نہیں لگتا. بولے نا 18 بیٹے موجود ہیں. حضرت علی کہنے لگے سنو عباس بات یہ ہے دنیا سے جانے کا وقت ہے. پہلا کام تو یہ ہے، ایک خیال پریشان کر رہا ہے کہ بابا کون سا خیال کہ میرے بعد میری گدی کا وارث کون ہوگا، کون ہے جو میری ذمہ داریاں سنبھالے گا. غازی عباس آگے بڑھے، حسین آگے بڑھے. بابا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ پگڑی کا وارث آپ بھائی حسن کو بنا دیجئے، یا آپ کی پگڑی کے زیادہ مستحق ہیں. حضرت علی نے فرمایا حسن قریب آؤ. امام حسن قریب آئے. آپ نے اپنا امامہ شریف اتارا. اتارنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے امام حسن کے سر پہ رکھا. رکھتے رکھتے آنکھ میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. گویا علی کی نظر دیکھ رہی تھی میرے بیٹے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ نے بیٹے کو پگڑی پہنائی. اس کے بعد کہنے لگے بیٹے میرے 2 کام باقی رہ گئے ہیں. بابا وہ کام کون سے ہیں؟ فرمانے لگے بیٹے پگڑی کا وارث تو حسن کو بنا دیا، لیکن 2 کام یہ ہیں. اس میں پہلا کام یہ ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہا تھا 19 تاریخ کو. اے بیٹے میں نے 3 سجدے کر لیے تھے، میرا 1 سجدہ باقی رہ گیا تھا. وہ سجدہ کون کرے گا؟ 18 بیٹے چپ کھڑے ہیں، 18 بیٹیاں چپ کھڑی ہیں. سب سے پہلے امام حسین آگے بڑھے. کہتے بابا اداس نہ ہو، جو سجدہ رہ گیا ہے وہ سجدہ تیرا حسین کر کے دکھائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا. خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی عباس صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. توجہ ہے، ابھی میرے وقت کے 15 منٹ باقی ہیں. ذرا زندہ دلی سے کہہ دیں یا حسین. فرمانے لگے ابا پریشان نہ ہوں، پگڑی کی ذمہ داری بھائی حسن نے سنبھالی ہے، سجدے کی ذمہ داری حسین لے گا. فرمانے لگے بیٹے سجدہ کیسے کرو گے؟ کہنے لگے بابا آپ نے سجدہ کیا تو 18 بیٹے پیچھے کھڑے تھے، لیکن جب حسین سجدہ کرے گا تو کوئی پیچھے حسین کے نہیں ہوگا. آپ کا سجدہ کوفے کی جامع مسجد میں چھوٹا تھا، حسین کربلا میں تلواروں کے سائے میں آپ کا سجدہ کر کے دنیا کو دکھائے گا. حضرت علی نے ٹھنڈی سانس لی. فرمانے لگے شکر اللہ کا میرے 2 کام تو ہو گئے، لیکن تیسرا کام باقی ہے. وہ کام کون کرے گا؟ سنیو ذرا دل تھام کے بات سننا. 18 بیٹے 18 بیٹیاں. ابا بتائیے 2 کام ہو گئے، تیسرا بھی ہو جائے گا. فرمانے لگے ایک دن میں دمشق کی جامع مسجد میں خطبہ دے رہا تھا. فرماتے کچھ خارجیوں نے شور مچا دیا تھا. کہتے میرا خطبہ ادھورا رہ گیا تھا. وہ خطبہ کون دے گا؟ 18 بیٹے چپ کھڑے، 18 بیٹیاں چپ. کوئی آگے نہ بڑھا. سب سے پہلے جس نے قدم بڑھایا سر پہ دوپٹہ رکھ کے سیدہ زینب آگے آئے. فرمانے لگی بابا پریشان نہ ہو، بابا آپ کی پگڑی کی ذمہ داری حسن نے سنبھالی ہے، سجدے کی حسین نے سنبھالی ہے. رہ گئی خطبے کی بات تو آپ کا خطبہ آپ کی زینب دے کے دکھائے گی. کہا بیٹی کیسے؟ کہنے لگی ابا آپ نے اپنوں کے بیچ میں خطبہ دیا تھا، زینب یزید کے دربار میں خطبہ دے گی، یزید کے دربار میں خطبہ دے گی. یہ 3 وعدے اسلام میں پورے ہوئے. خدا کی قسم امام حسن نے پگڑی کی ایسی لاج رکھی کہ 40 دن تک جگر کے ٹکڑے کٹ کے آتے رہے، لیکن قاتل کا نام نہیں بتایا. یہ پگڑی کی لاج امام حسن نے رکھی. اور بات کرو حسین کی. ایک دن تھا کہ مولا علی بچوں کو ذمہ داری بانٹ رہے تھے. ایک دن وہ بھی آیا، میرا حسین کربلا میں بیٹھا ہے، حسین کربلا میں ہے. میں بس بہت زیادہ سفر لمبا نہیں کروں گا، صرف چاہتا ہوں امام کی شہادت بیان کر کے بات کو سمیٹ لوں. توجہ ہے آپ کی. ایک دن تھا علی ذمہ داری بانٹ رہے تھے. ایک دن تھا کہ حسین اپنے خیمے میں بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. انداز الگ تھا. کاندھے پہ چادر نانا مصطفیٰ کی ہے، سر پہ امامہ بھائی حسن کا تھا، ہاتھ میں تلوار مولا علی کی ہے. ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں.
نیند آ گئی، اچانک سیدہ زینب کمرے میں آ گئی۔ بہنیں کبھی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑا کرتی، اس لیے آئی کہ صبح سے کئی لاشیں حسین اٹھا چکے ہیں، میرا بھائی خیمے میں اکیلا ہے، کہیں کوئی تکلیف محسوس نہ کرے، چلتی ہوں بہن بھائی کا ذہن بٹاؤں گی۔ آئی نا، آپ نے کیا دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، امام حسین ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ سیدہ پہنچی، اچانک آنکھ کھلی، جھٹکے سے آنکھ کھلی نہ اٹھے، جیسی آنکھ کھلی حضرت زینب کہنے لگی حسین خیر تو ہے؟ کہنے لگے سب ٹھیک ہے۔ کہا مجھے لگتا ہے کوئی خواب دیکھا؟ کہا ہاں بھی آنکھ لگی تھی، مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے ہائے۔ کہا پھر؟ کہا فرما رہے تھے حسین 3 دن کا پیاسا ہے، دکھ نہ کر، پریشان نہ ہو، کچھ دیر کی بات ہے، بس تم ہمارے پاس آنے والے ہو، ہم اپنے ہاتھوں سے تمہاری پیاس بجھائیں گے۔ ابھی یہ بات چل ہی رہی تھی، سیدہ زینب، اللہ اکبر، بہن اللہ سلامت رکھے ان بھائیوں کو جن کے گھروں میں بہنیں موجود ہیں، اور اللہ ان بہنوں کو سلامت رکھے جو بھائیوں کی فکر کیا کرتی ہیں۔ بہن ہو سیدہ زینب جیسی تو لا کے دکھاؤ۔ آئی کہنے لگی حسین نانا کی حدیث یاد آ رہی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا نانا نے کہا تھا کہ جب مصیبتیں آ جائیں تو صدقہ دیا کرو، صدقے سے مصیبتیں ٹل جایا کرتی ہیں۔ حسین کربلا میں بڑی مصیبت ہے، 3 دن کی پیاس ہے، بچے بھوکے پیاسے بھی ہیں، کئی شہادتیں ہو چکی ہیں، آج باری شہزادے پہ آ گئی ہے۔ حسین اجازت دے تو آج زینب بھائی کے نام پہ صدقہ کرنا چاہتی ہے۔ اتنا سنا حسین کہتے ہیں زینب صدقہ کیا کرو گی؟ جو صدقے کا سامان تھا وہ تو مدینے رہ گیا تھا۔ سیدہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے حسین جانتے ہو میں زینب ہوں اور تم حسین ہو، جتنی بڑی ذات ہوتی ہے صدقہ بھی اتنا بڑا کیا جاتا ہے۔ حسین اجازت دے، زینب صدقہ کرنا چاہتی ہے۔ کہا بہن کیا صدقہ کرو گی؟ کہا اگر تیری اجازت ہو تو زینب بیٹوں کو تیرے نام پہ صدقہ کرنا چاہتی ہے، اگر تم کہو تو انہوں محمد قربان کرنے کو تیار ہو۔ میرے حسین کی آنکھ میں آنسو آ گئے، زینب یہ کون سا موڑ آیا گئے؟ آج بہن بیٹوں کی قربانی کی اجازت اپنے بھائی سے مانگ رہی ہے۔ کہا حسین اجازت دیجئے، میں یہ چاہتی ہوں جب رباب مسکرا کے کہیں میں نے دین بچایا ہے، شہربانو کہے میں نے دین بچایا ہے، جب فاطمہ زہرا کہیں میں نے دین بچایا ہے، تو مسکرا کے میں بھی کہتی ہوں گی علی کی بیٹی نے بھی دین کے لیے 2 بیٹوں کو لوٹایا۔ فرمانے لگی اجازت دے حسین۔ اللہ اکبر، بہن بہن ہوتی ہے، بہن بہن ہوتی ہے۔ تم نے دیکھا ہوگا بھائی پیدا نہ ہو تو بھائیوں کی پیدائش کی دعائیں بہنیں کیا کرتی ہیں، اگر یہ پیدا ہو جائیں تو ماں بن کے بھائیوں کو بہنیں پالا کرتی ہیں، اور اگر جوان ہو بھائی تو ان کے سہرے کے خواب بھی بہنیں دیکھا کرتی ہیں۔ اور تم نے دیکھا ہوگا جب بھائی دولہا بنتے ہیں بہنیں کھڑے ہو کر کے پانی کے چھینٹے دیتی ہیں۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ بتایا گیا بہنیں نظر اتار رہی ہیں کہیں کسی بد نظرے کی میرے بھائی کو نظر نہ لگ جائے۔ اور یار کتنا عجیب رشتہ ہے بھائی بہن کا۔ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے جب بھائی انتقال کر جاتے ہیں تو کفن کو سجایا بھی بہنیں کرتی ہیں، بھائی کے سر پہ کفن، اور دیکھو تو سخی جب جنازے تیار کیے جاتے ہیں تب بہنیں تیار کیا کرتی ہیں۔ عجیب رشتہ بھائی بہن کا ہوتا ہے، یہ عام بہن کی بات ہے۔ پھر کیا کہو گے زینب کے بارے میں؟ اللہ اکبر، تاریخ گواہ ہے۔ کا اجازت دے حسین تیرے نام پہ بیٹے لٹانا چاہتی ہوں۔ فرمانے لگے زینب جیسے تیری مرضی ہو۔ آپ خیمے میں تشریف لائی ہے، ایک روایت کے مطابق یہ باتیں آپ نے رات کو بیٹوں سے کہی تھی، دوسری روایت کے مطابق آپ صبح میں بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں۔ کہتی شہزادو سنو، تم میرے جگر کے ٹکڑے ہو، میری زندگی بھر کی کمائی ہو، بڑے مان سے میرے ساتھ مدینے سے چلے تھے، 3 دن کے پیاسے ہو، لیکن آج زینب کچھ مانگنا چاہتی ہے۔ دونوں شہزادوں نے کہا تھا ماں مانگو تو سکی، ہم ایسے دیں گے دنیا کو پتا چل جائے گا ہم عام بچے نہیں ہیں، بلکہ ہم عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں، ایسی قربانی دیں گے دنیا دیکھ کے کہے گی عام بیٹے نہیں ہیں، علی کے گھر کے بیٹے آئے ہیں، علی کے گھر کے بیٹے۔ جانتے ہو حضرت زینب کا نکاح حضرت جعفر طیار کے بیٹے سے ہوا تھا۔ ہاں یہ تاریخ ہے، کا اجازت دیں۔ کہنے لگے بیٹے آج تم حسین پر بڑی مشکل گھڑی آ گئی ہے، میں تمہیں ان کے نام پہ صدقہ کرنا چاہتی ہوں، جاؤ گے؟ دونوں شہزادے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ماں یہ بتا تلوار لے کے جانا ہے یا خالی ہاتھ جانا ہے؟ یہ نہ پوچھ جانا ہے کہ نہیں جانا ہے، بس یہ بتا تلوار لے کے جانا ہے یا خالی ہاتھ جانا ہے؟ کہنے لگی شہزادو ٹھہرو، میرے لال ہو، ایک بات کہوں کہ جی امی،
کہ اگر کربلا کے میدان میں جاؤ کوئی پوچھے کس کے بیٹے ہو، یہ مت کہنا زینب کے بیٹے ہیں، زینب کے بیٹے ہیں۔ کہا پھر؟ کہ کوئی پوچھے تو کہہ دینا ہم نوکر ہیں، حسین آقا ہیں، ہم حسین کے نوکر ہیں۔ ماں کس لیے؟ سیدہ کہنے لگی لوگ سنیں گے تو کہیں گے حسین کتنا بزدل ہے، بھانجوں کو لڑنے بھیج دیا، خود خیمے میں بیٹھا ہے۔ کہ میرے بھائی کی عزت پہ آنچ آ جائے، یہ بہن کو گوارا نہیں ہے۔ شہزادوں سے کہہ رہی ہیں بیٹے کسی کو یہ نہ بتانا زینب کے بیٹے ہیں۔ تیسری بات سیدہ زینب کہتی ہیں، تیسری بات بیٹے یاد رکھنا۔ کہا امی کون سی بات؟ کہا جب تیر لگے تو زبان پہ آہ نہیں آنی چاہیے۔ کہا پھر؟ کہا جتنی بار تیر لگے اتنی بار الحمدللہ کہنا ہے، ہر تیر کے بدلے میں رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ امی منظور ہے۔ چوتھی بات کہی، دل تھام کے سن۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹے جب زخمی ہو کے گرو تو مڑ کے ماں کے خیمے کی طرف نہ دیکھنا، ماں کے خیمے کی طرف نہ دیکھنا، بلکہ جب مرنے لگو شہید ہونے لگو تو رب کی رحمتوں کی طرف دیکھنا، اور دنیا کو بتا دینا علی کے بیٹے ہیں، بزدل نہیں ہے، شیر جگر لے کے میدان میں آئے۔ اللہ اکبر۔ بیٹوں کو نصیحت کی۔ پانچویں بات فرمانے لگی۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹو زندہ جا رہے ہو، شہید ہو کے آنا ہے، کوئی ماں ہو تو لا کے دکھاؤ، کوئی ماں ہو تو لا کے دکھاؤ، جانتے ہو۔ فرمانے لگی واپس نہیں آنا۔ دونوں بچے گئے شہید ہوئے، مگر سنیں عجیب معاملہ ہے، تلوار چلانے میں چھوٹا بچہ زیادہ ماہر تھا، اور بات کمال کی یہ ہے کہ دونوں بچوں کو تلوار غازی عباس نے سکھائی تھی۔ جب دونوں شہزادے گئے یزیدی لشکر میں ہنسی اب پھیل گئی، لو یہ بچے آئے ہیں لڑنے کے لیے، یہ بچے آئے ہیں لڑنے کے لیے۔ عمرو بن سعد نے کہا اور جاؤ کو ان بچوں کے سر اتار کے لے کر کے آؤ۔ پہلے ایک یزیدی آیا، خدا کی قسم بچوں نے ایسی تلوار چلائی کئی ٹکڑے منٹوں میں اس کے کر ڈالے۔ پھر 5 یزیدی آئے، پانچوں یزیدی کاٹ ڈالے۔ 12 یزیدی آئے، جب 12 کاٹ ڈالے تو غیرت میں تھے، پاسینہ پوچھ رہے تھے ابن سعد کے لشکر والے، پریشانی میں تھے یہ بچے کیا ہیں۔ قسم خدا کی جب تلوار چل رہی تھی ہوائیں کہہ رہی تھی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا۔ یا علی یا علی یا علی یا علی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ جوش جہاد اون محمد ہو کیا بیان، خونوں نے توڑ ڈالا پتھر کا ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر 50 یزیدی ایک ساتھ آئے، 50، اور سب سے پہلے چھوٹے کو گھیرا، یہ سوچ کر کے چھوٹا ہے، خدا کی قسم عمر 10 سال تھی، لیکن تلوار ہے کہ تھمتی نہیں، نظر ہے کہ ٹکتی نہیں، جدھر منہ کر دیں الٹے بھاگتے ہیں، اور یار بھیڑیں سو بھی ہوں تب بھی شیر کے سامنے ٹکا نہیں کرتی ہیں۔ یزیدیوں نے سوچا علی کے بیٹے ہیں، سامنے سے نہیں مارے جا سکتے۔ ایک یزیدی آگے بڑھا، پیچھے سے چھوٹے کے دانے بازو پہ وار کیا، جس سے تلوار پکڑی تھی، جیسی بازو کٹا ہے اللہ اکبر تلوار چھوٹ گئی ہے۔ یزیدیوں نے پھر حملے کیے، زخمی ہو کر کے چھوٹا گرا، بڑے بھائی کی نگاہ پڑی، دوڑ کر کے چھوٹے کا گود میں سر رکھا۔ چھوٹے نے کہا بھائی ایک بار مجھے خیمہ دکھا دے۔ بڑے نے کہا خبردار، ماں نے کہا تھا اگر زخمی ہو کے زمین پہ آؤ تو خیمے کی طرف مڑ کے نہ دیکھنا، بلکہ بہادری کا سامنا کرنا ہے، دنیا کو بہادری دکھانی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسی چھوٹے نے بڑے کو گود، بڑے نے چھوٹے کو گود میں لیا، یزیدیوں کو موقع مل گیا۔ ابھی بڑا چھوٹے کا خون صاف کر رہا تھا کہ یزیدیوں نے بڑے کو نیزوں پہ اٹھا لیا۔ جب نیزوں پہ اٹھا کے لے کے چلے، چھوٹے نے کہا تادرکنی یا حسین، میرے آقا حسین آئے ہیں۔ دیکھا چھوٹے کی سانسیں چل رہی ہیں، گود میں سر رکھا، کہا اون، کہا محمد، کہا جی ماما، کہا اون نظر نہیں آ رہا ہے، بتانا دوسرا بھائی کہاں ہے؟ آئے تو دونوں تھے، ایک کہاں چلا گیا؟ آپ نے مڑ کے کہا بابا ادھر ہی ہوں گے۔ وہ لوگ
لے کے چلے گئے نیزوں پہ. جب اتنی بات کہی ہے, اتنا کہتے کہتے امام حضرت محمد کی شہادت ہوئی. میرے امام نے حضرت محمد کو گود میں رکھا, اس کے بعد ان کو تلاش کر رہے ہیں. سن کر بلا کیا ہے, اگر تیرے ایک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے سب مل کے اٹھاتے ہیں. میرے حسین نے اکیلے نے 71 لاشیں اٹھائی ہیں, 71 لاشیں اٹھائی ہیں. جب ان کا پتہ نہ چلا, آسمان کی طرف دیکھا, مالک تو بھانجے آئے تھے. زینب پوچھے کہ یہ کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا؟ مالک بتا میرا دوسرا بھانجا کہاں ہے؟ آواز آئی تھی. حسین کان لگا, جہاں سے قرآن کی آواز آ رہی ہوگی وہاں پہ ان کا لاشا موجود ہو. میرے حسین نے کان لگائے, یزیدیوں نے شہید کر کے مٹی میں دبایا تھا. جب کان لگا کے سنا سورہ رحمان کی تلاوت کی صدائیں آ رہی, مٹی ہٹائی ہے خدا کی قسم, اون کا چہرہ دیکھا, گود میں رکھ کے زلفیں صاف کی, اٹھا کے لے کر کے آئے. اور قسم خدا کی اون کو ایسے اٹھا کے نہیں لائے تھے, گٹھری میں لگ کے حسین لائے. جب دونوں کو لے کے پہنچے, سیدہ سکینہ نے آ کے کہا تھا ابا محمد آیا ہے, اون کہاں ہے, میرا ایک بھائی کہاں ہے؟ فرمایا جاؤ جا کر کے میری بہن زینب کو بلاؤ. گئی پھوپھی زینب, بابا نے بلایا ہے. خدا کی قسم قربان جاؤ سیدہ زینب کے حوصلے پر. تھی تو عورت, مگر تاریخ میں یہ بات رقم کر دی کہ دنیا کے بڑے سے بڑے جگر والا بھی سیدہ زینب کے جگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. آئی خیمے میں, ادھر اون کی لاش, محمد کی لاش ہے. لاش کے پاس نہیں گئی, سیدھی گئی ہیں گٹھری کے پاس. حضرت علی نے کہا زینب پوچھو گی نہیں دوسرا بیٹا کہاں ہے؟ کہنے لگی بھیا مجھے پتا ہے میرے دوسرے بیٹے کی لاش اس گٹھری میں موجود ہے. کہا تمہیں کیسے پتا؟ کہنے لگی مائیں بیٹوں کی خوشبو سے پہچان لیا کرتی ہے, مائیں بیٹوں کی خوشبو سے پہچان لیا کرتی ہے. یہ شہادت کربلا کی. اللہ اکبر. مگر خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, شہید ہو گئے, پانی نہیں مانگا تھا, پانی نہیں مانگا تھا. بات پوری کروں وقت زیادہ ہوگا. جب علی اصغر علی اکبر کے جگر کے پاس برچی ہوئی, آواز دی ادرکنی یا بتا, ابا اپنے بیٹے کو سنبھالیے. میرے حسین گئے, گود میں سر رکھا. علی اکبر نے کہا ابا یہ برچی جو لگی ہے جگر میں بڑا درد کر رہی ہے, اسے نکال لیجئے. میرے حسین نے کہا تھا اکبر نکال تو لوں گا, لیکن ڈر ہے کہیں تیری زبان سے آہ نہ نکل جائے. یہ ہے کربلا, نکال تو لوں گا لیکن ڈر ہے کہیں تیری زبان سے آہ نہ نکل جائے. وہ بڑا کریم ہے اور بڑا بے نیاز ہے. اکبر اگر آہ نکل گئی تو شہادت منہ پہ مار دے گا. علی اکبر کی آنکھ میں آنسو, فرمانے لگے ابا جان ایک قربانی مینا میں ہوئی تھی جو ابراہیم کے بیٹے نے دی تھی, ایک قربانی کربلا میں ہو رہی ہے جو علی کے بیٹے دے رہے ہیں. بابا وہاں آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی, یہاں آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے. وہاں ہاتھ پیر رسی میں تھے, یہاں ہاتھ پیر بھی کھلے ہیں. ابا اگر ابراہیم کا بیٹا امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے تو محمد رسول اللہ کا بیٹا بھی کامیاب ہو سکتا ہے. اللہ سلامت رکھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا, فیضان پنجتن پاک, مفتی حماد صاحب قبلہ, مفتی حماد صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اراکین کمیٹی, عاشقان مصطفیٰ, علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر. ابھی پریشان تو نہیں آپ؟ ابھی تھکے تو نہیں ہیں؟ ذرا سارے کہہ دیں یا حسین. اللہ سلامت رکھے. کمیٹی والوں مبارک ہو, لگتا کہ محفل سیدھی کربلا جا رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے. بات سنیں. کہنے لگے ابا نکالیے نا یہ برچی. میرے حسین نے کہا اکبر وعدہ کر, آہ نہیں کرنی ہے. فرمانے لگے ابا وعدہ ہے اکبر کا, آہ نہیں کروں گا. تو پھر آپ نے بیٹے کو زمین پہ لٹایا. سن کربلا کیا ہے. بیٹے کو زمین پہ لٹایا, آپ نے ایک گھٹنا زمین پہ رکھا, دوسرا کھڑا کیا, اور جیسے یہ سینے کے باہر برچی تھی, آپ نے برچی کو ایک ہاتھ سے پکڑا, دوسرا ہاتھ یوں نیچے کر کے لگایا.
جب نکالنے کا ارادہ کیا زمین ہلنے لگ گئی. کہنے لگی حسین یہ نہ کر. کہا کیوں؟ کہا یہ جو جگر تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں. وہ کہتے کیسے بولی زمین؟ میں کہتا ہوں دیکھ یہ حسین ہے. اگر عمر کہہ دے زمین میں عمر ہوں تو زمین جان جاتی ہے. اگر زمین عمر کو پہچان سکتی ہے تو زمین حسین کو کیوں نہیں پہچان؟ یہ ہے حسین. لوگ کہتے کیسے بول گئی؟ آج بھی جاؤ قسم خدا کی زمین کربلا کی اونچی نیچی ہے، آج بھی اونچی نیچی ہے. یہ بھی تاریخ بیان کروں گا اگر مجھے وقت ملا. توجہ ہے؟ کہنے لگی حسین جو جگر تیرے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں. فرمانے لگے جب اکبر اور حسین راضی ہے تو کون ہوتی ہے بولنے والی؟ چپ ہو جا. حسین کہتا زبان مت کھولنا. زمین خاموش ہے. فرمایا اکبر کا جی بابا کا اب حسین کا بیٹا بن کے دکھانا ہے. اللہ اکبر. میرا حضرت علی اکبر نے مٹھیاں بند کی، زبان دانتوں تلے دبائی تاکہ زبان سے آہ نہ نکلنے پائے. حسین نے جیسے ہی برچی کو پکڑا ہاتھ سینے پہ رکھ کے جھٹکا دیا ہے. خالی برچی نکل کے نہیں آئی تھی، علی اکبر کے جگر کے ٹکڑے نکل کے گئے تھے. اور یار جوان بیٹا ہے حسین کا، جگر کے ٹکڑے نکل کر کے آئے ہیں. میرے حسین نے اکبر کا چہرہ دیکھا. اکبر تیری جرت کو سلام، جگر کے ٹکڑے باہر ہیں. اکبر مسکرا رہے ہیں، اکبر مسکرا رہے ہیں. کہا بابا راضی ہو کے نہیں؟ کہا بیٹے میں راضی ہوں. اس کے بعد اکبر نے کہا ابا خیمے لے کر کے جاؤ گے؟ ہاں بیٹا خیمہ لے کر کے جاؤں گا. کہا ابا کئی لاشیں اٹھا چکے ہو، اب جوان بیٹے کی لاش کیسے اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں بیٹے سارے شہیدوں کو خیمے تک پہنچانا ہے، اتنا سننا تھا. کہا کیسے لے کے جاؤ گے؟ کہتے بیٹے یہ جو مسافت خیمے سے کربلا کی ہے کوئی بڑی مسافت نہیں ہے. ایسا کرتے ہیں جو کچھ دور قرآن تم پڑھ کے سنا دو، کچھ دیر قرآن ہم پڑھ کے سناتے ہیں. علی اکبر کو حسین نے کاندھے پہ رکھا. علی اکبر قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، سفر کرتے جا رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، سفر ہو رہا ہے. ابھی آدھی راہ طے ہوئی تھی کہ مٹھیاں ڈھیلی پڑنے لگی، زبان ڈھیلی ہونے لگی، آواز دبنے لگی. حسین سمجھ گئے ہیں بیٹے کی شہادت کا وقت آ گیا ہے. حسین نے بیٹے سے چہرہ پھیر لیا، اس لیے پھیرا تھا کہیں اکبر پانی نہ مانگ لے، کہیں اکبر پانی نہ مانگ لے. جب حسین نے چہرہ پھیرا علی اکبر نے ہاتھ پکڑا اور منہ گھمایا. کہا ابا بتاؤ تو سہی اکبر کا چہرہ کیوں نہیں دیکھتے؟ کہا بیٹے ڈر ہے کہیں تم پانی نہ مانگ لو، موت کے وقت لوگ پانی مانگا کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو تم پانی کا سوال کر دو. مسکرا کے کہتے ہیں بابا ہم نے خاندان دے دیا، پانی نہیں مانگا، جان دے دیں گے، پانی کا سوال نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. بس اب کوئی نعرہ نہیں، بس بات پوری کرنے دو مجھے. توجہ کریں. جیسے ہی آواز تھمی حسین سمجھ گئے اکبر شہید ہو گئے. جہاں سے اکبر نے قرآن چھوڑا تھا وہاں سے حسین نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. خیمے تک قرآن پڑھ کے لے کر کے آئے. باری آ گئی سید الشہداء امام علی مقام کی. بات بہت لمبی ہے، اگر تفصیل سے بیان کی جائے. خدا کی قسم مختصر یہ کہ حسین خیمے میں بیٹھے، آنکھ میں آنسو. سوار ہونے لگے. سیدہ زینب آ گئی. حسین کیا بات ہے؟ کہنے لگے اکبر گئے میں نے سوار کیا، قاسم گئے میں نے سوار کیا، عباس گئے میں نے سوار کیا. انہوں محمد کو اپنے ہاتھوں سے بٹھایا تھا، حبیب ابن مظاہر کو اپنے ہاتھ سے بٹھایا تھا. آج حسین جا رہا ہے، کوئی بٹھانے والا نظر نہیں آ رہا. سیدہ زینب آگے بڑھی. کہنے لگی حسین دل تھوڑا نہ کر، ہمارے گھر کا اصول رہا ہے جب بابا میدان جنگ جایا کرتے تھے تو امام حسن رسی تھاما کرتے تھے، اور جب حسن جاتے تھے تو بابا بیٹھاتے تھے. آج تم جا رہے ہو، کوئی نہیں ہے تو زینب اپنے گھر کی اس رسم کو ادا کر کے دکھائے گی. سیدہ زینب نے امام کو گھوڑے پہ بٹھایا. بات لمبی ہو جائے گی اگر اس میں سے باتیں نکالنے لگوں. آنکھ میں آنسو تھے. حضرت فضہ کہنے لگی اب کیوں روئے؟ کہنے لگی سنو آج مجھے ماں فاطمہ زہرا کی یاد آ گئی. کہنے لگے کہ اکبر کو ماں نے ماتھا چوم کے بھیجا، اصغر کو ماں نے ماتھا چوم کے بھیجا، حسین جا رہا کہ چومنے والی ماتھا ماں نظر نہیں آ رہی. حضرت فضہ کہنے لگی حسین میرے پاس فاطمہ زہرا کا دوپٹہ موجود ہے، اگر تم کہو تو وہ لا کے دے دوں. کہا تمہارے پاس کیسے؟ کہا آخری وقت میں نے کہا تھا سیدہ کچھ نشانی دے دو تاکہ قبر میں فاطمہ زہرا کا دوپٹہ لے کے چلی جاؤں. آپ نے وہ دوپٹہ لیا، چوما، سر سے رکھا، رکھنے کے بعد واپس کیا. سوار ہوئے گھوڑے پہ. جس گھوڑے پہ حسین سوار ہوئے اس گھوڑے کا نام ذوالجناحین مرتجز تھا.
اب ہوگا جس کی بھی ہسٹری میں ہوگا، لیکن ہم جو ہسٹری بیان کر رہے ہیں اس ہسٹری میں حسین کے گھوڑے کا نام مرتجز تھا۔ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ مرتجز یمن کے بادشاہ نے تحفے میں میرے مصطفیٰ کو دیا تھا، اور مصطفیٰ نے یہ گھوڑا حضرت علی کو تحفے میں دیا تھا، حضرت علی نے یہ گھوڑا امام حسین کو تحفے میں دیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک مرتجز کی بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، اس مرتجز کی اپنی خاصیت یہ تھی، حسین بیٹھتے تھے، اشارہ کرتے تھے، یہ ہواؤں سے باتیں کرنے لگتا تھا۔ کیوں؟ حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہ حضور بیٹھے، ہواؤں سے باتیں کرنے لگی، اسے فخر تھا میرے اوپر نبیوں کا امام بیٹھا ہے۔ لیکن جب مرتجز پہ حسین بیٹھتے تھے تو یہ فخر کرتا تھا، کہتا تھا میرے اوپر وہ بیٹھا ہے جو نبیوں کے امام کے کاندھے پہ بیٹھا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، بہت تیز سے دوڑتا تھا۔ لیکن آج حسین بیٹھے نا تو آپ نے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 6 مرتبہ 11 مرتبہ آپ نے حکم دیا چل، لیکن چلا نہیں۔ کتنی مرتبہ؟ تھک گئے آپ لوگ؟ اگر منہ میں مسالہ نہیں ہے تو بول دیں ذرا، کتنے؟ 11 مرتبہ آپ نے فرمایا مرتجز چلتا کیوں نہیں؟ وہ دیکھ شہربانو دروازے پہ کھڑی ہے، ام رباب دروازے پہ کھڑی ہے، بڑی مشکل گھڑی ہے میرے لیے، جلدی کر۔ اب یہ سارے گھر والے حسین کو دیکھ رہے ہیں، اب تو تجھے سب سے تیز جانا تھا، جاتا کیوں نہیں؟ مرتجز نے کوئی جواب نہ دیا، چپ کھڑا رہا۔ حسین فرمانے لگے میں سمجھ گیا تو 3 دن کا پیاسا ہے، لیکن ہم بھی کریم ابن کریم ہیں، ہم بھی کریم ابن کریم ہیں، ہم کسی پہ زیادتی نہیں کرتے۔ مرتجز مجھے پتا ہے تو نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے، پانی تک نہیں ملا۔ مرتجز حسین مجبور نہیں کرتا، جا، چاہے تو نہر فرات چلا جا، چاہے تو ملک شام چلا جا، چاہے تو شہر مدینہ چلا جا، جہاں چاہے جا کے پیاس بجھا لے، حسین تجھے اجازت دیتا ہے۔ یہ کہتے کہتے جیسے آپ نے زین سے پیر کھسکایا ہے، مرتجز کی آنکھ میں آنسو آئے، کہنے لگا مالک آج مجھے زبان دے دے، اگر آج میں نہ بول سکا قیامت تک کے لیے رسوا ہو جاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں حسین کا گھوڑا بول کیسے سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں مجھے بتا، اگر اصحاب کہف کا کتا بول سکتا ہے تو حسین کا گھوڑا کیوں نہیں بول سکتا ہے؟ بتا تو سکی، وہ ولی تھے، یہ نبی کا بیٹا ہے۔ مرتجز نے کہا تھا الہی قوت گویائی دے، اگر تو اجازت دے گا آج میں بولوں گا۔ رب نے گھوڑے کو قوت گویائی دی، اس نے حسین کی طرف رخ کیا، آنکھ میں آنسو تھے، رو کے کہنے لگا حسین نوکروں سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، خادموں کو تانے نہیں دیے جاتے، کہا پھر چلتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا حسین مجھے پتا ہے میری پیاس تیرے اکبر سے زیادہ تو نہیں ہے، میری پیاس تیرے اصغر سے زیادہ تو نہیں ہے، میری پیاس تیری سکینہ سے زیادہ تو نہیں ہے۔ کہا چلتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا میرے آگے مجبوری ہے۔ کہا کون سی مجبوری؟ کہا ذرا خیمے کی طرف تو مڑ کے دیکھیے۔ میرے حسین نے مڑ کے دیکھا، حسین کی سکینہ کھڑی ہے۔ کہا تو کیا ہوا؟ اس نے کہا جب تم کہتے ہو چل تو سکینہ ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے مرتجز میرے بابا کو لے کے مت جانا، جو گیا ہے واپس نہیں آیا ہے، ٹھہر جا، ابھی مجھے اپنے باپ سے باتیں کرنی ہے۔ کہتا حسین بتا تو سکی، میں آپ کی مانوں کہ سکینہ کی مانوں؟ یہ کہتے کہتے گھوڑا تو چپ ہو گیا، لیکن حسین نے بیٹی کا چہرہ دیکھا۔ سکینہ کیا بات ہے؟ کہتے بابا ایک بار اتر کے آ جائیے۔ کہتے بیٹی میں سوار ہو چکا ہوں، ایسے ہی بتا دو۔ سکینہ کہتی بابا میں آپ کو روکوں گی نہیں، اکبر گئے میں نے روکا نہ تھا، قاسم گئے میں نے روکا نہیں تھا، عباس گئے میں نے روکا نہیں تھا، میں آپ کو بھی نہیں روکوں گی۔ کہا پھر بلا کیوں رہی ہو؟ کہا بابا میرا جی چاہتا ہے آج آخری بار اپنے باپ سے پیار کر لوں۔ اللہ اکبر، اتنا سنا ہے حسین سواری سے نیچے اترے گئے، اترنے کے بعد دل میں حسین کے خیال تھا آج سکینہ کو جی بھر کے پیار کروں گا، اتنا پیار کروں گا کہ پوری زندگی سکینہ کو پیار کم نہ پڑے۔ یہ سوچ کے سکینہ کے لیے میرا حسین سواری سے اترا ہے۔ جیسی سواری سے حسین اترے ہیں، دور سے بیٹی کے لیے بازو پھیلائے ہیں، جیسی بازو پھیلائے ہیں وہ یار بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ جیسے سکینہ نے باپ کے بازو کھلے دیکھے کہتی نہ بابا یہ تکلیف نہ کیجئے، صبح سے آپ نے 71 لاشیں اٹھائی ہیں، اب بیٹی کا بوجھ اٹھا کر کے اپنے آپ کو اور نہ تھکائیے۔ اے میرے باپ اگر میرا قد بڑا ہوتا تو یہ تکلیف بھی آپ کو نہ دیتی۔ بیٹی کون سی تکلیف؟ کا ایک بار ایسے جھک جائیے جیسے بندہ نماز میں رکوع کیا کرتا ہے۔ میرے حسین حالت رکوع میں آئے ہیں، او یار بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے۔ جیسی حسین حالت رکوع میں آئے ہیں، حضرت سکینہ نے باپ کے گلے میں یوں ہاتھ ڈالا
ہے عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ بیٹی کا. جیسی سکینہ نے باپ کے گلے میں ہاتھوں کا ہار بنا کے ڈالا, حسین بیٹی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں. حضرت سکینہ نے باپ کا ماتھا چوما ہے, حسین خاموش ہیں. باپ کا دانا رخسار چوما ہے, حسین خاموش ہیں. بایاں رخسار بیٹی نے چوما ہے, حسین خاموش ہیں. باپ کے لبوں کو بیٹی نے چوما, حسین خاموش رہے. باپ کے گلے کو بیٹی نے چوما, حسین خاموش رہے. لیکن جب سکینہ نے باپ کے سینے کو چوما ہے, اب حسین چپ نہ رہ سکے. فرمانے لگے سکینہ بتا تو صحیح بیٹی, اتنا پیار کیوں کر رہی ہو؟ اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ کہتی بابا نہ پوچھئے, برداشت نہ کر سکو گے, بڑی درد بھری داستان ہے. کہا نہیں بیٹی بتا تو صحیح. کہا بابا اگر پوچھنا چاہتے ہو تو سنو, میں نے آپ کا ماتھا چوما ہے, یہ میرا بوسہ نہیں, نانا مصطفیٰ کے بدلے کا بوسہ ہے. میں نے دانے رخسار کو چوما ہے, یہ مولا علی کا بوسہ ہے. بائیں رخسار کو چوما ہے, ماں فاطمہ کا بوسہ ہے. آپ کے لبوں کو چوما ہے, یہ چاچا حسن کا بوسہ ہے. آپ کے گلے کو چوما, وہ میرا بوسہ تھا. یہ کہتے کہتے سکینہ چپ ہو جاتی ہیں. حضرت امام علی مقام کہتے ہیں اے بیٹی بتا تو صحیح, یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی, لیکن تو نے سینہ کیوں چوما؟ کہتی بابا یہ سوال نہ کریں, بڑا مشکل جواب ہے, اس کو برداشت نہ کر سکو گے. کہا کیا بات ہے بیٹی؟ کہتی بابا جو میں نے آپ کا سینہ چوما ہے یہ کسی اور کا بوسہ نہیں, بلکہ وہ سغرا جو مدینے رہ گئی تھی, یہ اس بیٹی سغرا کا بوسہ ہے. سنتے ہی حسین رو دیے. فرماتے بیٹی بتا تو صحیح سغرا کی یاد کیسے آ گئی؟ کہتے ہیں ابا جی جب رات کو آپ اکبر بھائی سے باتیں کر رہے تھے, میری آنکھ لگی تھی, خواب میں مدینے والی آپ کی بیٹی آئی تھی. اس نے کہا تھا سکینہ جب بابا شام کو جاتے ہوں گے واپس نہیں آئیں گے تو سب کے بدلے کا پیار کرے گی, اپنی سغرا کو نہ بھول جانا. جب سب کے بدلے کا پیار کرے میرے بدلے میں باپ کا سینہ چوم لینا. اے بہن کس لیے؟ کہا تو نہیں جانتی ہے جب بابا شہید ہو جائیں گے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے, جس کو بابا علی چومتے رہے ہیں اس پہ گھوڑے دوڑیں گے. چومنے کے لیے یہ سغرا وہاں نہیں ہوگی, اس لیے میں چاہتی ہوں میرے بدلے کا پیار باپ کے سینے کو کر لینا, تاکہ کل جب گھوڑے دوڑائے جائیں تو باپ کے کلیجے پہ بیٹی کے پیار کی ٹھنڈک محسوس ہونی چاہیے. اللہ اکبر. یہ کربلا ہے, یہ کربلا ہے. حسین سوار ہوئے, گھوڑے پہ بیٹھے کربلا کے میدان میں گئے. بیچ میں حضرت سغرا کا قاصد بھی آیا تھا. بات ختم کروں, بس کربلا کے میدان میں گئے. بہت لمبا خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے آخر میں کہا لوگوں جسے جنت میں جانا ہے وہ حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. بھائی اتنی مردہ دلی سے بولے, کہنے لگے جسے جنت میں جانا ہے وہ حسین کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. عمرو بن سعد کہنے لگا حسین جنت بیچ رہے ہو؟ فرمانے لگے ہاں میں نے حر کو جنت دے دی ہے. میں نے حر کو جنت دے دی ہے. عمرو بن سعد کہنے لگا تعجب ہے حسین, راستہ حر نے روکا, خیمے حر نے لگوائے, پیاسا رہنے پہ حر نے مجبور کیا, صبح تک ہمارے ساتھ تھا, صبح تمہارے پاس چلا گیا, وہ جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین تم جھوٹ بول رہے ہو. جیسے اتنا کہا میرے حسین نے مڑ کے ادھر دیکھا جدھر حر کی لاش پڑی تھی. فرمانے لگے حر تو ہی بتا. 3 مرتبہ حر کی لاش اٹھی, آواز آئی حسین سچا ہے میں جنتی ہوں, حسین سچے ہے میں جنتی ہوں, قسم خدا کی مجھے جنت مل گئی ہے. یزیدی کہنے لگے حسین یہ جادوگری ہو سکتی ہے, ہمیں جنت نہیں چاہیے, یا تو سر دو یا ہاتھ دو. حسین کہنے لگے ہاتھ تو ہم نے اب تک نہیں دیا اور اب بھی نہیں دیں گے. فرمانے لگے نہیں مانتے, آؤ میدان میں 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو. آؤ علی کا بیٹا ہے, 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو. صفے کی صفیں ٹوٹی, جب صفوں کی صفیں ٹوٹی تو تلوار سے جب مولا علی کے بیٹے کی تلوار چلی, سر ایسے کٹ کے گر رہے تھے جیسے گاجر مولی کٹ رہے ہوں. 78 یزیدی 3 دن کے پیاسے نے کاٹ ڈالے, 78, اور بازوؤں میں اب بھی حیدری جوش نظر آ رہا تھا. دیکھیں جب تک 78 کاٹے کوئی زخم نہیں تھا بدن کو, اس لیے کہ جرت ہی نہیں تھی کوئی علی کے بیٹے کے قریب آ جاتا. ہاں پھر یزیدیوں نے فیصلہ کیا اگر اسے نہ روکا گیا تو 22,000 کیا 32,000 بھی کاٹ دیے جائیں گے.
رو کے کیسے؟ تو ایک کہنے لگا مجھے پتا ہے یہ نمازی بڑے پکے ہیں، یہ نمازی بڑے پکے ہیں۔ کہا پھر؟ کا وقت تو ہو چلا ہے، جلدی سے حسین کے پیچھے کسی کو اذان پڑھنے کھڑا کر دو۔ ایک یزیدی کو کھڑا کیا گیا حسین کے پیچھے نماز اذان پڑھنے کے لیے۔ جیسی اس نے اذان پڑھنا شروع کی حسین کی تلوار رک گئی۔ جیسی تلوار رکی عمر بن سعد نے کہا اب جتنے چاہو حملے کر لو، علی کا بیٹا ہے، جب تک اذان ہوگی تلوار نہیں چلائے گا۔ اذان ہوتی رہی تیر چلتے رہے، اذان ہوتی رہی تلوار چلتی رہی، اذان ہوتی رہی زخم آتے رہے۔ لوگ کہتے کسی نے لکھا 72 زخم آئے تھے، کسی نے لکھا 180 زخم آئے تھے، کسی نے لکھا 300 زخم آئے تھے، لیکن امام رضا علی سے پوچھا گیا آپ کے تو گھر کی بات ہے، آپ بتائیے حسین کے جسم پہ کتنے زخم آئے تھے؟ آپ نے کہا گھر کی بات ہے ہم سے نہ پوچھ، دل ٹکڑے ہوتا ہے۔ فرمانے لگے آپ نہیں بتاؤ گے تو کون بتائے گا؟ اب امام رضا علی نے کہا تھا میرے باپ کے زخم کی بات کرتے ہو تو سنو، جتنے قرآن میں حرف ہیں اتنے ہی حسین کے جسم پہ زخم آئے تھے۔ کیسے؟ فرمانے لگے ایک ایک زخم کے اندر 26 زخم تھے۔ امام باقر سے کسی نے پوچھا کہ حسین کو گھوڑے سے نیچے آنے میں کتنا وقت لگا؟ آپ نے فرمایا 9 دقیقہ، 9 منٹ لگے۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ 9 منٹ کا جناب یہ بتائیے 9 منٹ تک حسین کہاں تھے؟ فرمانے لگے 9 منٹ تک حسین نہ گھوڑے پہ تھے نہ زمین پہ تھے۔ کہا پھر؟ فرمانے لگے 9 منٹ تک دشمنوں کے نیزے پہ حسین رہے ہیں۔ کوئی اپنا نیزہ ڈال دیتا ہے، کوئی اپنا نیزہ گاڑ دیتا ہے۔ فرماتے ایک ایک زخم میں 26 زخم، 9 منٹ تک نیزوں پہ ٹنگے رہے۔ فرمانے لگے 9 منٹ کے بعد ایسے نیچے آئے جیسے رحل سے قرآن نیچے آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 9 منٹ کے بعد نیچے آئے، سجدے میں گئے۔ یزیدیوں نے چاہا سر کاٹنا، نہ کاٹ سکے۔ پھر آخرکار وہ آیا جس کتے کی پیشین گوئی میرے مصطفیٰ نے کی تھی، وہ سینے پہ بیٹھا۔ فرمایا ذرا بٹن کھول سینے کے، حسین دیکھنا چاہتا ہے۔ اس نے بٹن کھولے تو اس کے سینے پہ داغ تھے۔ فرمانے لگے سچ کہا میرے نانا جان نے، میرے نانا نے کہا تھا میں دیکھ رہا ہوں میرے حسین کے خون میں ایک دغیلا کتا منہ ڈال رہا ہے۔ فرمانے لگے وہ تو ہی ہے جو مجھے شہید کرے گا۔ کہنے لگے پھر ایسا کر مجھے سجدے میں جانے دے۔ آپ سجدے میں گئے۔ کہنے لگے مالک اکبر بھی دے دیا، اصغر بھی دے دیا، قاسم بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا۔ مالک اب حسین اپنی جان لے کے آیا ہے، بس اتنا بتا دے تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ حسین سجدے میں گئے، شہادت ہوئی۔ خدا کی قسم تاریخ کربلا حسین کی شہادت پہ مکمل ہو جاتی ہے۔ ایک کربلا وہ ہے جو حسین نے دیکھی ہے، ایک کربلا وہ ہے جو سیدہ زینب نے دیکھی ہے۔ یہ یاد رکھنا، تاریخ کربلا حسین کی شہادت پہ مکمل، لیکن دوسری کربلا شہادت حسین کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اور خدا کی قسم اہل بیت نے 10 کی شام تک وہ درد نہیں دیکھا، وہ تکلیفیں برداشت نہیں کی جو شہادت حسین کے بعد اہل بیت نے تکلیفیں برداشت کی ہے۔ اور قسم خدا کی سلام کرو زینب کی جرت کو، کربلا تک حسین حسین رہے، زینب زینب رہی، لیکن شہادت حسین کے بعد زینب زینب بھی رہی ہیں، زینب حسین بھی بنی ہے۔ ہاں زینب حسین بھی بنی ہے۔ خدا کی قسم حسین نے سجدہ کر کے باپ کے سجدے کا حق ادا کیا، سیدہ قیدی بنی اور پورے قافلے کی سپہ سالاری کرتے یزید کے دربار گئیں۔ اور جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا جو وعدہ علی سے کیا تھا، خطبہ دیا، نابینا صحابی بیٹھے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے او یار بتا لگتا کہ علی آئے ہیں؟ کہا علی تو نہیں، علی کی بیٹی بول رہی ہے، علی کی بیٹی بول رہی ہے۔ کہا لہجہ اور تیور تو علی کے ہیں۔ خدا کی قسم ایک زینب نے پورا دربار ہلا کے رکھ دیا تھا، پورا دربار ہلا کے رکھ دیا۔
انشاءاللہ زندگی رہے گی تو پھر میں تاریخ سیدہ زینب پہ گفتگو کروں گا۔ فرمایا گیا انا اعطیناک الکوثر، محبوب تجھے جو بھی دیا کہ تھوڑا نہیں دیا، معجزے دیے بے حساب دیا، علم دیا بے حساب دیا، امت دی تو کثرت سے دی، اور اولاد بھی دے رکھے ہیں تو تھوڑی نہیں دے رکھے ہیں۔ جس زمین پہ دیکھو گے علی کا بیٹا وہی نظر آ جائے گا، اور ایسا بیٹا نہیں، اعلیٰ حضرت کہتے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سارا مجمع بولے تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اور سیدہ زینب کی بارگاہ میں تو یوں خراج پیش کرتا ہوں، بچا کے کوفے سے عابد کو لے کے آئی ہے، کمر پہ بار امامت اٹھا کے لائی ہے، علی کی بیٹی کو جھک کر سلام کر اسلام تیری امانت گھر تک بچا کے لائی ہے۔ یہ سیدہ زینب کی ذات ہے۔ بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات۔ زندگی نے دیا ساتھ تو پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی پھر ملیں گے، مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی، کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی۔ فقیران آئے صدا کر چلے، صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے، یہ جلسہ نور زندہ باد، یہ کمیٹی پائندہ باد، آپ جیسا مجمع